ہمت مرداں مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کہتا ہے۔ اللہ کی مدد ہوگی ان مردوں کے ساتھ بھی، ان عورتوں کے ساتھ بھی، ان کے سرپرستوں کے ساتھ بھی۔ اگر یہ راستہ نہیں کھلے گا تو بے حیائی چلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے سے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی پنجاب کے ایک بڑے شہر سے تعلق ہے، سرگودا کے قریب، حافظ قرآن ہیں۔ اچھا انہی کے الفاظ میں پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا میں حافظ قرآن ہوں، میٹرک تعلیم ہے، نماز روزے کا پابند ہوں، الحمدللہ ذمہ دار اور باعزت دیندار فیملی سے میرا تعلق ہے۔ میرے بھائی عالم ہیں، میرے بھی 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسی لڑکی عورت جس سے سہارے کے طور پر دوسری شادی کرنی ہو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر گھر وغیرہ اس کا اپنا ہو تو میں کچھ دن اس کے پاس رہوں اور کچھ دن اپنی پہلی بیوی کے پاس رہوں۔ اچھا جی، تو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پہلی شادی سے اور لوگوں کو گناہ سے بچانے کی، خاتون کے بچے بھی ہوں تو بھی قبول ہے، لڑکی خوبصورت ہو اور باحیا ہو۔ اور دوسری شادی کا مقصد، میری پہلی بیوی بہت نیک ہے، باپردہ ہے، بہت مخلص ہے، لیکن وہ بیچاری بیمار رہتی ہیں، کمزور ہیں اور میری ضرورت پوری کرنے سے قاصر ہیں، اور میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے خطرہ ہے میں کسی گناہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ مولانا عادل صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو گناہ سے بچا کر سنت نبوی نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لو جی ان کے لیے فی الفور ہم سے رابطہ کریں۔ رات مجھے حجاز مقدس سے ایک صاحب کا فون آیا، اگرچہ وہ شادی شدہ ہیں، میں قسم اٹھاتا نہیں ہوں لیکن آج میں پہلی دفعہ اٹھا رہا ہوں کسی بات پر۔ ویسے اللہ رسول کی بات پہ تو روزانہ کئی قسمیں اٹھاتا ہوں میں، اللہ کی بات کو پکا کرنے کے لیے کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس پہ تو میں خرب دفعہ بھی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس طرح لیکن میں بہرحال اس نے کہا کہ میں یعنی اگرچہ بیوی ہے وطن میں لیکن یہاں پر مجھے ایک اور شادی کی ضرورت ہے، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور میں کھانے میں اس نے مجھے دکھائی ویڈیو ہے جی، دم پخ یہ پٹھان لوگ کھاتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی گوشت کو چربی کے اندر ہی بنا کر وہ ایسا وہ اس میں بغیر مثالوں کے اور بہترین گوشت کو گلا کے بہترین پکا کے کھاتے ہیں، بہت لذیذ کھانا ہوتا ہے یہ ان کا ماشاءاللہ، اللہ پاک نے کھانے کی توفیق دی کئی مرتبہ۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اب وہ کھانا بہت ان کا بھرپور ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شدید 48 گھنٹے بعد میں نہیں سوتا، میں کبھی کسی عمل میں لگتا ہوں، کبھی کسی عمل میں لگتا ہوں، اور وہ ماشاءاللہ ہیں بھی کافی دینی شعبوں سے منسلک، لیکن حقیقت یہ مفتی طارق مسعود کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بالکل وہ صحیح فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی کوئی چلہ لگا لے، کوئی 4 مہینے لگا لے، کوئی مراقبے کر لے، کوئی خانقاہ میں جو مرضی کر لے، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے جو یہ حل ہم جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں یہ حل ہو جائے گا، اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے بتلائے ہیں یا پھر نکاح بتلائے، اصل حل نکاح ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگے، ہم کہیں گے تو جو ہے نا بس تو مراقبہ کر، بھوک کا علاج مراقبہ بتائیں، ہم اس کو پیاس کا علاج مراقبہ بتائیں، اس کو بھوک پیاس کا علاج تبلیغی جماعت میں سال لگانا بتائیں۔ بھئی تبلیغی جماعت میں نکل کے تو بھوک اور بھڑک جاتی ہے، کھانا پینے کا صحیح لطف ہی اللہ کے راستے میں نکل کے آتا ہے۔ تو اس لیے نکاح ہی علاج ہے، جب ضرورت محسوس ہو ایک نکاح علاج ہے، اور ایک کے بعد مزید طلب ہو تو دوسرا نکاح علاج ہے۔ اور اللہ کی قسم ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم، 2 نکاح ہونے کے باوجود بھی اگر مزید کی طلب ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رسول کی چاہت کے مطابق تیسرا نکاح کرنا فرض ہے، اور بسا اوقات چوتھا نکاح کرنا بھی فرض ہے اگر گناہ کا شدید خطرہ ہو اور 3 بیویوں کے بعد بھی مزید کی ضرورت محسوس ہو۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اور میری اس قسم کو دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفسر جھٹلا نہیں سکتا، اس کے لیے چوتھی شادی کرنا فرض ہوگا اگر اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ بھائی یہ دیکھو کتنے درد سے کہہ رہا ہے، یہ میں درد، یہ جو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ شعر جب کسی زمانے میں لکھا گیا تھا اس وقت سارا جہاں اتنا زیادہ کلوز نہیں تھا، اتنا اب ہو چکا ہے۔ تقریباً روزانہ دنیا بھر کے لوگ ہم سے رابطے میں آتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے لوگ اپنا درد دل جب ہمیں سناتے ہیں تو اللہ کی قسم
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ جو ویڈیو میں چیختے اور چلاتے محسوس ہوتے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب جو چیختے چلاتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے یہ چیخنا چلانا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا درد اور سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں لے کر یہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں حضرات علماء کرام، مفتیان کرام۔ آپ سب کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر کان دھریں، توجہ دیں۔ یہ اللہ رسول کی طرف سے ایک خوبصورت پیغام، ایک صحیح راستہ، جنت کا راستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ مرد بھی اس کو قبول کر لیں اور خوشی سے قبول کر لیں، عورتیں بھی اس کو قبول کر لیں، اور ان کے عورتوں کے جو سرپرست حضرات ہیں وہ بھی اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں، اور اس میں کوئی نہ شرمائیں، نہ گھبرائیں، نہ جھجکیں، اور اس کو ہمت کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمت مرداں مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ اللہ کی مدد ہوگی ان مردوں کے ساتھ بھی، ان عورتوں کے ساتھ بھی، ان کے سرپرستوں کے ساتھ بھی۔ اگر یہ راستہ نہیں کھلے گا تو بے حیائی چلے گی، اور بے حیائی چلے گی تو اللہ قرآن کریم میں دھمکی دے رہے دنیا آخرت میں عذاب علیم کی، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس عذاب علیم سے بچنے کے لیے اس حلال راستے کو آسان کرنا پڑے گا، عام کرنا پڑے گا، ورنہ گناہ ہوں گے، بے حیائی کے کام ہوں گے، اور جتنے بے حیائی کے کام ہوں گے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہوں گے۔ اور یہ جو بجلی کے بل تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں، یہ پیٹرول تھوڑا سا مہنگا ہو گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ابھی اس بے حیائی کے کاموں سے توبہ نہ کی، اور اس موبائل کو غلط استعمال سے توبہ نہ کی، اور نمازوں میں سستی سے توبہ نہ کی، اور قرآن پاک کی تلاوت میں سستی سے توبہ نہ کی، تو پھر اس سے بڑے بڑے عذاب کے کوڑے برس سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں دنیا کے عذابوں سے بھی بچائے اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچائے۔ ابھی ہم رجوع کر لیں تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، پھر یہ اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر یہ عذاب کے جو کوڑے برس رہے ہیں، پے در پہ برس رہے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک عذاب آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر عذاب کی صورتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی، برکتوں کی، خیروں کی، خوشیوں کی برسات ہوگی۔ پھر دنیا میں بھی اللہ پاک جنت کا مزہ چکھائیں گے، اور جنت میں تو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل پہ خیال تک نہیں گزرا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔